ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلباء طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک خلافت 1919۔ آج کے سبق میں ہم تحریک خلافت کا پس منظر، اس کے مقاصد، سرگرمیاں، ناکامی کے اسباب اور تحریک خلافت کے نتائج کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریک خلافت کا پس منظر۔ تحریک خلافت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس سے ہوتی ہوئی ترکی کے عثمانی خاندان کو منتقل ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت اسلامی سلطنت کا مرکز ترکی تھا اور اس کے سربراہ خلیفہ عبدالحمید تھے۔ خلفائے راشدین نے دارالحکومت کا درجہ مدینہ منورہ کو دیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دارالحکومت کو کوفہ منتقل کیا۔ بنو امیہ کے دور میں دارالحکومت کوفہ سے دمشق لے جایا گیا۔ بنو عباس کے دور میں دارالحکومت کی سرگرمیوں کا مرکز بغداد کو بنایا گیا۔ بغداد کی تباہی 1258 کے بعد دارالحکومت کو قاہرہ میں لے جایا گیا۔ 1518 میں ترک عثمانی بادشاہ سلطان سلیم نے خلافت کے اختیارات سنبھال کر دارالحکومت کو قسطنطنیہ استنبول منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1919 میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کی جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان بہت پریشان ہوئے کہ اگر انگریز کامیاب ہو گیا تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے اس وعدے پر وزیر اعظم برطانیہ لارڈ جارج سے رضامندی ظاہر کی کہ جنگ کے دوران میں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت کو محفوظ رکھا جائے گا۔ جنگ میں جرمنی کو شکست اور برطانیہ کو فتح ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر دیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو وعدہ یاد دلانے کے لیے اور خلافت کے تحفظ کے لیے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ تحریک خلافت کے دوران اٹھائے جانے والے اہم اقدامات یہ تھے۔ خلافت کمیٹی کا قیام۔ 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو منظم کرنے اور متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کر دی گئی، جس کے صدر سیٹھ چھوٹانی اور سیکٹری حاجی صدیق کھتری منتخب ہوئے۔ تحریک خلافت کے مقاصد۔ تحریک خلافت کے بڑے بڑے مقاصد یہ تھے: نمبر 1، ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے۔ نمبر 2، مقامات مقدسہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ترکی کی تحویل میں رہیں۔ نمبر 3، ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس نومبر 1919 میں دہلی میں ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان انگریز کے جشن فتح میں شریک نہیں ہوں گے اور اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو وہ حکومت سے عدم تعاون کریں گے۔ اس اجلاس میں ہندوؤں سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ ہندو مسلم اتحاد۔ آل انڈیا کانگریس نے پہلے ہی راولٹ ایکٹ کے خلاف ملک گیر مہم شروع کر رکھی تھی۔ دسمبر 1919 میں آل انڈیا کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے، جہاں گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ خلافت وفد انگلستان میں۔ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد انگلستان، اٹلی اور فرانس کے دورے پر روانہ ہوا تاکہ وزیر اعظم برطانیہ اور اتحادیوں کو ان کے وعدے یاد دلائے جائیں۔ وفد نے برطانیہ پہنچ کر وزیر اعظم لارڈ جارج سے ملاقات کی، لیکن اس کا جواب آسٹریلیا اور جرمنی سے خوفناک انصاف ہو چکا اور ترکی اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے سن کر مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد وفد نے اٹلی اور فرانس کا بھی دورہ کیا، مگر کہیں سنوائی نہ ہوئی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ تحریک خلافت کی سرگرمیاں۔ تحریک خلافت کے دوران یہ سرگرمیاں بہت اہم تھیں۔
نمبر 1 یورپ میں وفود کی روانگی۔ تحریک خلافت کے تحت وفود بھیجے گئے۔ وفود نے یورپی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں برصغیر کی مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا۔ نمبر 2 مجاہدین کی مرہم پٹی اور ادویات۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ عثمانی مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے، ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ نمبر 3 عثمانی حکومت کی مالی امداد۔ عثمانی حکومت کو رقوم مہیا کی گئیں۔ مسلم عوام نے کثیر دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے عثمانی حکومت کی مالی مدد کے لیے روانہ کی۔ نمبر 4 جلوس اور ہڑتالیں۔ برصغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے، ہڑتالیں کی گئیں اور مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کیں۔ تحریک کے لیڈروں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، لیکن تحریک کی آب و تاب میں کوئی فرق نہ آیا۔ نمبر 5 علی برادران کی والدہ۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کی اماں جی کا کردار بھی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دنوں یہ نعرہ بہت مقبول ہوا، کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ نمبر 6 مسلم صحافت کا کردار۔ مسلم صحافت نے بھی زوردار کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، مولانا آزاد نے الہلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اور ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں طوفان پیدا کر دیا۔ تحریک ترک موالات۔ وفد خلافت کی ناکام واپسی اور معاہدہ سیورے کی ذلت آمیز شرائط کے خلاف خلافت کمیٹی نے 1920 میں تحریک ترک موالات کا فیصلہ کیا۔ گاندھی کو اس تحریک کا رہنما مقرر کیا گیا۔ تحریک ترک موالات کے اہم پہلو یہ تھے: نمبر 1 حکومت کے خطابات واپس کر دیے جائیں۔ نمبر 2 کونسلوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا جائے۔ نمبر 3 سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ نمبر 4 تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں۔ نمبر 5 مقدمات سرکاری عدالتوں کے بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں۔ نمبر 6 انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تحریک ہجرت۔ تحریک کے دوران میں کچھ علماء مولانا عبدالباری، مولانا ابوالکلام آزاد اور علی برادران وغیرہ نے برصغیر کو دارالحرب قرار دے کر یہاں سے ہجرت کرنے کا فتویٰ دے دیا، جس پر ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی راہ لی۔ یہ ہجرت حکومت افغانستان کے عدم تعاون کی وجہ سے ناکام ہو گئی اور مسلمانوں کو کافی جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جامعہ ملیہ کا قیام۔ مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے سرکاری امداد نہ لینے کی اپیل کی۔ کالج کی انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے طلباء کو اپنے ساتھ ملا کر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ 1925 میں دلی منتقل کر دیا گیا۔ موپلا بغاوت۔ ساحل مالابار موپلا کے مسلمانوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے نتیجے میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر 1925 میں بغاوت کر دی۔ حکومت نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور ہزاروں موپلوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ چورا چوری کا واقعہ۔ فروری 1922 کو تحریک خلافت کی حمایت میں لوگوں نے مشتعل ہو کر اتر پردیش کے گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 22 سپاہی جل مرے۔ اس واقعہ کو آڑ بنا کر گاندھی نے اعلان کر دیا کہ چونکہ یہ تحریک عدم تشدد پر اب کاربند نہیں رہی، اس لیے اسے ختم کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، تحریک خلافت ناکام ہوئی اور اس کی ناکامی کے پس پردہ کون سے اسباب تھے؟ آئیے اب ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ناپائیدار اتحاد۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد سطحی، جذباتی اور وقتی تھا۔ دونوں قوموں کو حکومت کے خلاف نفرت نے عارضی طور پر اکٹھا تو کر دیا تھا، لیکن
ہندوؤں کی چلائی گئی شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں نے جلد ہی اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور تحریک خلافت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ مقاصد میں تضاد۔ مسلمانوں کی تحریک خلافت سیاسی فائدے کے بجائے مذہبی جوش و خروش پر مبنی تھی۔ ہندو اس سے سیاسی فائدہ تلاش کر رہے تھے جو تحریک خلافت کی کامیابی سے ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ جب تحریک خلافت کامیابی سے ہمکنار ہونے والی تھی تو گاندھی نے تحریک خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ گاندھی کی کلا بازی۔ گاندھی نے اس تحریک کو اس وقت ختم کرنے کا اعلان کیا جب مسلمانوں کے تمام رہنما جیل میں تھے اور تحریک کی قیادت سنبھالنے والا کوئی بھی بڑا لیڈر موجود نہیں تھا۔ اس سے تحریک بھی ختم ہو کر رہ گئی اور مسلمانوں کا اپنے قائدین سے اعتماد بھی اٹھ گیا۔ گاندھی ہندوؤں کے مہاتما بن گئے اور مولانا محمد علی جوہر گوشہ گمنامی میں چلے گئے اور اسی گمنامی کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ ترکی میں صدارت کا اعلان۔ مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے ترکی کے علاقے آزاد کرا کے جمہوریہ کے قیام اور اپنی صدارت کا اعلان کر دیا اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم اول تو ختم ہو چکی تھی لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک یونان ترکی کو مزید تباہ کرنے کے درپے تھا۔ اس دوران ایک ترک جرنیل غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک قوتوں کو مجتمع کیا اور یونانیوں کو شکست دے ڈالی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ عبد المجید کو اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ میں ترکی پر قبضے کے لیے باہم رقابت موجود تھی، یہی رقابت ترکی کو بچا گئی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ مصطفیٰ کمال کی حکومت اور اتحادیوں کے درمیان ایک معاہدہ تحریر کیا گیا۔ اس معاہدے کی شرائط معاہدہ سیورے کے مقابلے میں ترکی کے لیے بہتر تھیں۔ ترکی میں خلافت ختم ہو گئی اور جمہوریت قائم ہوئی۔ اس معاہدہ کے مطابق ترکی عرب، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے علاقوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ حجاز مقدس پر شریف آف مکہ کا کنٹرول ہو گیا اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نئے حالات کی روشنی میں برصغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے۔ ایک لحاظ سے جن مقاصد کے لیے تحریک خلافت شروع کی گئی تھی وہ پورے ہو گئے تھے۔ مثلا نمبر 1، خلافت کو ترکوں نے خود ختم کر دیا تھا۔ نمبر 2، حجاز مقدس پر عربوں کا کنٹرول ہوا تو اس علاقے کے تقدس اور احترام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ نمبر 3، ترکی بحیثیت ایک ملک قائم رہا، تاہم حکومت ترکی نے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ یہاں پر یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ نیا ترک حکمران کمال پاشا اتاترک مسلم لباس میں یہودیوں کا ہی ایجنٹ تھا، جس نے خلافت کے اختتام اور ترک پر 100 سال تک پابندیوں کے یہودی ایجنڈے کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ مکمل کروایا۔ وطن کے قیام کی سازش۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں برطانوی حکومت نے اعلان بلفور کی روح سے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی سازش کی۔ اس لیے برطانوی حکومت ترکی کی خلافت کی سابقہ حدود کو بحال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سعودی عرب کا قیام۔ شریف مکہ نے سازش کر کے سعودی عرب کو ترکی سلطنت سے الگ کر لیا تھا، جس پر عبدالعزیز ابن سعود نے سعودی عرب کے نام سے الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا، جس سے تحریک خلافت ماند پڑ گئی۔ عزیز طلبہ طالبات، برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے شروع کی گئی تحریک خلافت کے کیا نتائج برآمد ہوئے، آئیے اب مختصراً اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تحریک خلافت جیسی عوامی تحریک کی مثال برصغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، لیکن اس نے ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ مثلا نمبر 1، خلافت کے حوالے سے
مسلمانوں میں پھیلی ہوئی مایوسی ختم ہو گئی۔ نمبر 2، ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 3، برصغیر کی عوام خصوصاً مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا ہوا۔ نمبر 4، مسلمانوں کے اندر پرجوش قیادت سامنے آئی۔ نمبر 5، علماء اور طلباء نے بھی وقت کی ضرورت کے پیش نظر سیاست میں حصہ لیا۔ نمبر 6، گاندھی جی نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متنازع اقدامات اٹھائے۔ نمبر 7، آل انڈیا کانگریس اور جمعیت علماء ہند نے باہمی مفادات کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے دوسرے باب تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام میں سے تحریک خلافت 1919 کا پس منظر، اس کے مقاصد، سرگرمیاں، ناکامی کے اسباب اور نتائج کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔